ایک لاؤڈ ماؤتھ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب اور یہ صوفیہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے. اس طرح کی انہوں نے باتیں نعوذ باللہ کی اور کتابوں کے نعوذ باللہ حوالے بھی دینے شروع کیے. آپ کی اس پلیٹ فارم سے، سنو کے پلیٹ فارم سے، ہم نے ان کو الحمدللہ جواب بھی دیا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی بھی ولی اور فار دیٹ میٹر خواجہ صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تو اس کلمے کا کوئی عملی تواتر تو ہوتا. ان کے اسٹوڈنٹ تھے قطب الدین بختیار کاکی، وہ بھی پڑھتے، بابا فرید الدین وہ بھی پڑھتے، نعوذ باللہ علاؤ الدین صابر پیا، ان کے اسٹوڈنٹ نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دلی. تو یہ چشتیوں کی تو لمبی لائن ہے. یہ کلمہ پھر اس کی تو پریکٹس عام ہونی چاہیے تھی، مگر ایک ایگزامپل ہمیں ایسی عملی تواتر کے لیول پہ نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہو یا پھیلایا ہو. تو عملی تواتر تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، 0/0. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں. اور تم مناظرے لڑے ہوئے ہیں، تم نے کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں. وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں. پہلے اس نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. قرآن کے علاوہ there is no other book جو ایز اٹ از ویسے ایگزسٹ کرتی ہو. صرف قرآن ہے ایک کتاب، اور وہ قرآن معجزہ ہے رب العزت کا، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو کتابوں میں فیبریکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ بھئی تصوف کی کتابیں کوئی اللہ کی الہامی کتابیں تو ہے نہیں، 1000 سال پرانی 800 سال پرانی کتابیں ہیں، ان کے اندر بہت سی فیبریکیشنز، چینجز لوگوں نے ہاتھوں سے لکھی، نسخے کیا سے کیا ہو گئے. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی. اب مفتی صاحب کو پتا ہے، مفتی صاحب نے آپ کو پتا ہے چشتی رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن چلاکی پتا کیا کی؟ یہ کہا کہ یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے نا تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کتابیں بدل گئی ہیں. دوسری چلاکی یہ کی کہ اگر کسی بزرگ نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے، سبع سنابل، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے دادا پیر تھے. اعلیٰ حضرت صاحب کے وہ پیر تھے، پیروں کے پیر، جن کی یہ کتاب ہے سبع سنابل. اور انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے فتاوی رضویہ کے اندر. اچھا ان کے پاس بہانہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ جو اعلیٰ حضرت نے تعریف کی نا سبع سنابل کی فتاوی رضویہ میں اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں اعلیٰ حضرت نے وہ ساری کتاب پڑھی ہو. یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا، بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج سے قتال کرنے کے لیے، تو اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث انہوں نے سنانی تھی کہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج کو قتل کرے گی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں. یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے، لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو. اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے. کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 کتنے گئے دماغ، بس نکل گئی ہوا. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا، اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا. دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں. پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا
لہٰذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا. ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں تجھے. ہاں, اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبا سنابل والے کو, اور سبا سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا, وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبا سنابل کا کیا بنے گا؟ سبا سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبا سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں, آپ یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات تم لوگوں نے مناظرے کیے ہیں. مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. اے مفتی, تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں, بزرگوں کی بونگیاں. حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں. ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبا سنابل کی عبارت کا دفاع کیا, اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی. باقی کمینے نکلے ہو. مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور ڈر گئے جو میرے کو میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, ڈر گئے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی. کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے, مرتے دم تک وہ سبا سنابل کی تعریف کر کے گئے. ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھی. تو 1937 میں تمہارے جو پیر میرے علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ. ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. یار اتنے گولڈا شریف کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک مفتی سامنے آ کے جواب دینا کہ کیوں دفاع کیا ہے, یہ بندہ اس قابل تھا. اچھا, پیر میرے علی شاہ صاحب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا کے اندر. آج سے 200-250 سال بعد ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب بدل گئی ہے. ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا. 1937 میں فوت ہوئے, آج ہے 26 جنوری 2025. 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے, اور آپ کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جی وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو جناب غلام کا یعنی دجال کو للکارا. سرکار ان کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو چاہیے لیزر مارتے وہاں بیٹھے بیٹھے, جلا کے راکھ کرتے. اور پھر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی تھی کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم لکھے گی تیرے حکم سے. اللہ کے بندو, اس طرح کا قلم اگر کوئی رسول اللہ کو ملا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوتا, زید بن ثابت کے ہاتھوں میں ہوتا, جو کاتبین وحی تھے. 1400 سال بعد قلم ملنا تھا. جھوٹ, فراڈ. اس کے بعد جو ان کے چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, چشتی چاچو ہیں وہ, ہاں وہ بھی چشتی ہیں, انہوں نے المعند پہ سائن کیے ہیں, میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے اس دنیا سے رخصت فرمائی 1944 میں, اور مرتے دم تک وہ قائم رہے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا. ایسی ایسی بونگیاں ماری, میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. یا تمہارے سارے بڑے جن کے اوپر سب کانٹیننٹ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں دفاع کر کے گئے, بعد میں مناظرے لڑے. آج دنیا میں کون سی تبدیلی ایسی آ گئی ہے؟ تبدیلی ان کو پتا ہے کیا آئی ہے. ہاں میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ایسے تبدیلی چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا. تو میں تو پھر ان کا زخم چیروں گا نا, میں بھاگنے دوں گا. یہ حوالہ قیامت تک انہیں ہانٹ کرے گا, یہ بھاگ ہی نہیں سکتے.